الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض حضرات کے لیے ان مکتوبات شریف میں بعض اصطلاحات سمجھنے زیادہ مشکل ہوتے ہیں، لہذا ان کو سمجھانے کے لیے جو یوٹیوب چینل کا جو ڈسکرپشن ہے اس میں دیا ہوا ہے، اس میں یہ اصطلاحات دی گئی ہیں، تو جن حضرات کو مشکل ہو وہ اس میں سے دیکھ سکتے ہیں۔ مکتوب نمبر 38، ذات بخت یعنی خالص ذات تعالیٰ تقدس کے ساتھ جو اسماء و صفات اور شیون و اعتبارات سے منزہ و پاک ہے، تعلق قائم کرنے کے بارے میں اور ناقص لوگوں کی مذمت میں جو چون کو بے چون تصور کر کے اس کے ساتھ پنسے ہوئے ہیں، اور اہل فنا کے مرتبوں میں مختلف ہونے کے بارے میں، کیونکہ اسی تفاوت پر علوم و معارف مرتب ہوتے اور اس قسم کے دوسرے امور کے بیان میں یہ بھی شیخ محمد چتری کی طرف صادر فرمایا۔ آپ کا مکتوب شریف موصول ہو کر باعث مسرت ہوا، حق سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھے اور لمحے کے لیے بھی اپنے غیر کے حوالے نہ کرے۔ جو کچھ حق تعالیٰ شانوں کی ذات محض کے سوا ہے، اس کو غیر حق سے تعبیر کیا جاتا ہے، اگرچہ حق تعالیٰ کے اسماء و صفات ہی ہوں، اور یہ جو متکلمین نے صفات جل شانوں کو لا ہو ولا غیرہ کہا ہے، اس کے کچھ اور معنی ہیں، اور غیر سے اس کی مراد اصطلاحی غیر ہے، اور انہوں نے انہی اصطلاحی معنی کی نفی کی ہے، مطلق طور پر نفی نہیں کی، اور کسی خاص لحاظ سے نفی کرنے سے عام طور پر نفی کرنا لازم نہیں آتا، اور حق تعالیٰ کی ذات بخت یعنی محض سے سلب یعنی نفی کرنے کے سوا کچھ تعبیر نہیں کر سکتے۔ اس مرتبہ میں جو کچھ اس بات ہے وہ الہاد ہے، اور تمام تعبیروں سے بہتر تعبیر اور سب عبارتوں سے جامع عبارت لے سکے مثلی شے ہے، جس کا فارسی ترجمہ بے چون اور بے چگون ہے، یعنی بے مثل و بے مثال ہے، اور علم و شہود و معرفت کو اس سبحانہ و تعالیٰ کی طرف کوئی راہ نہیں ہے۔ جو کچھ دیکھتے جانتے اور پہچانتے یہ سب تعالیٰ شانوں کا غیر ہے، اس کے ساتھ گرفتار ہونا، تعلق قائم کرنا اس کے غیر کے ساتھ گرفتار ہونا ہے، بس ان سب کی نفی کرنا لازمی ہے، اور سب کو کلمہ لا الہ کے نیچے لا کر کلمہ الا اللہ کے ساتھ اس بات بے چون و بے چون کا اس بات کرنا، بے چگون کا اس بات کرنا چاہیے، اور اس بات شروع میں تکلیف کے طور پر ہوتے ہیں، آخر میں تحقیق کے طور پر۔ بعض سالکوں نے جو مقصد کے انتہا تک نہیں پہنچے ہیں، چون کو بے چون خیال کر لیا، اس کو شہود معرفت سمجھ لیا ہے۔ تقلید والے لوگ ان ناقص سالکین سے کئی درجے بہتر ہے، کیونکہ ان کی تقلید نور نبوت اعلیٰ صاحب سے قندیل سے حاصل کی گئی، جس میں سو خطا کو دخل نہیں ہے، اور ناقص سالکین جماعت کا مقتدا جن کی وہ تقلید کرتے وہ غیر صحیح یعنی غلط کشف ہے۔ ببی تفاوتی رہ اس کو جا استاب کو جا، یعنی دیکھو ایک راستہ اور دوسرے راستے سے قدر فرق ہے، اور در حقیقت وہ جماعت ذات کی منکر ہے، کیونکہ اگرچہ مشاہدہ ذات کا اس بات کرتے ہیں لیکن نہیں جانتے کہ ثابت کرنا ہی عین انکار ہے۔ مسلمانوں کے امام معظم کوفی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، سبحانک ما عبدناک حق عبادک ولکن عرفناک حق معرفت، یعنی اے اللہ تو پاک ہے، ہم نے کما کو تیری بات نہیں کی، لیکن ہم نے جیسا کہ تیرے پہچاننے کا حق ہے تجھ کو پہچان لیا ہے۔ عبادت کا حق ادا نہ ہونا تو خود ہی ظاہر، لیکن معرفت کا حق حاصل ہونا اس بنا پر ہے کہ ذات تعالی و تقدس میں معرفت کی انتہا اس کے پاس اور کچھ نہیں کہ اس کو بے چون و بے چگون ہونے کے ساتھ پہچان لے۔ کوئی سادہ دل بے وقوف آدمی گمان نہ کرے کہ اس معرفت میں تو عام و خاص مبتدی و مبتدی سب برابر ہے، تو پھر عوام و خواص میں کیا فرق ہے؟ ہم اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ سادہ دل نے علم اور معرفت میں امتیاز نہیں کیا ہے، مبتدی کو ثمر کا علم ہے اور مبتدی کو اس کی معرفت حاصل ہے۔ معرفت فنا کے بغیر حاصل نہیں ہوتی، اور یہ دولت فنا فی اللہ کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہوتی۔ مولانا محمد فرماتے ہیں، ہیچ کس راتر نگر او فنا نیست راہ در بارگاہ کبریا، جب تک انسان کو نہ حاصل ہو فنا پائے کیوں کر بارگاہ کبریا۔ پر جب معرفت علم کے علاوہ ہوئی تو جاننا چاہیے کہ عقل مشہور کے سوا ایک اور امر ہے جس کو معرفت سے تعبیر کرتے ہیں، اس کو ادراک بصیر بھی کہتے ہیں۔ فریاد حافظ ای ہم آخر بہر زنیز، ہم کس سے غریب حدیثی عجیب ہست، حافظ جو کہہ رہے ہو بیکار تو نہیں، یہ بات غریب بھی اور عجیب بھی ہے۔ اتصال بے تکیف و بے قیاس، ہست رب الناس با جانی ناس، لیک گفت الناس رانس ناس اغیز جان جان آشناس نا۔ حق سے انسان کا عجب ہے اتصال، عقل و کیفیت میں کیوں کر آئے گا، یہ بات انسان کی ہے واقعی نہیں، جانے جا کا بس انسان آشنا۔ اور جبکہ فنا میں مرتبہ مختلف ہے، اس لیے بے ضرور منتہیوں کو بھی حق تعالیٰ کی معرفت میں ایک دوسرے پر فضیلت حاصل ہوگی۔ جس شخص کی فنا کامل ترین ہوگی اس کی معرفت بھی کامل ترین ہوگی، اور جس کا فنا کم درجے کو اس کی معرفت بھی کم درجے کو ہوگی۔
سبحان اللہ بات کہاں پہنچ گئی. شاید تو یہ تھا کہ اپنے بے حاصل نامرادی بے استقامت بے ثباتی کی نسبت کو لکھتا اور دوستوں سے مدد طلب کرتا. مجھے اس قسم کی باتوں سے کیا مناسبت. آغاز خوشتن چنیست جنی چگبردار از چنا و چنی جبکہ واقف نہیں خود سے چنی بل وہ کیا جانے چنا و چنی. لیکن بلند ہمت اور ذاتی خصلت ایجاد نہیں دیتی کہ انسان کمین مرتبہ اور ادنا سرمایوں کی طرف اترائے یا ان کی طرف توجہ کرے. اگر کہتا ہے تو اسی تعالیٰ کے بارے میں کہتے ہیں اگرچہ کچھ نہیں کہتا ہے, اور اگر تلاش کرے تو اسی کو تلاش کرے اگرچہ کچھ بھی نہیں پاتا. اگر کچھ حاصل رکھتے ہے تو اسی کو رکھتے اگرچہ کچھ بھی نہیں رکھتا, اور اگر واصل ہے تو اسی کے ساتھ واصل ہے اگرچہ واصل ہونا بھی حاصل ہی ہے. بعض بزرگان طریقت صلی اللہ تعالیٰ کے ان بلند رازوں کو پاکیزہ بنائے کہ عبارتوں میں جو شہود ذاتی کا ذکر ہے اس کے معنی کاملین کے سوا کے دوسرے پر ظاہر نہیں ہے, نہ کہ صرف ان کا معنی سمجھنا ناممکن ہے. در نیابت حال پختہ ہج ہم بس ہم کوتا باید والسلام. حال کامل جب نہ جانے کوئی خام پھر تو خاموشی سے بہتر ہے, بس تو خاموشی بہتر والسلام. آپ نے مکتوب کے عنوان کو کلمہ و ظاہر والباطن سے مزین فرمایا تھا. میرے محبوب وہ ظاہر والباطن درست ہے, لیکن کچھ عرصہ گزرا ہے کہ فقیر اس عبارت سے توحید وجودی کے معنی نہیں سمجھتا, اور اس کے معنی سمجھنے میں علماء کے وافق ہے. ان علماء کی درستی توحید وجودی والوں کی درستی سے بڑھ کر معلوم. کلو میسر لما خلق لہ, ہر ایک کے لیے وہی چیز آسان جس کے لیے پیدا کی گئے. ہر کثیرہ بہر کار ساختن جو ہر کسی کے واسطے ایک کام ہے جو کچھ انسان پر لازم ہے, جس کے ساتھ مکلم ہے, وہ عوامر کا بجا لانے اور نواہی سے بچنا ہے. جیسے تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ. جو کچھ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیں اس کو لے لو, جس سے تم کو منع کرے اسے رک جاؤ, اللہ تعالیٰ سے ڈرو. اور چونکہ انسان کو اخلاص کا حکم دیا اور یہ اخلاص پناہ کے بغیر حاصل نہیں تھا ہوتا اور محبت ذاتی کے بغیر مؤثر نہیں ہوتا, اس لیے بضرور فنا کے مقدمات یعنی مقامات عشرہ 10 مقامات کو حاصل کرنے سے اگرچہ فنا محض اللہ تعالیٰ کی بخشش سے حاصل ہوتی ہے, لیکن اس کی مقدمات اور مبادی اس کسب سے تعلق ہیں. اگرچہ بعض لوگ ایسے جو مقدمات ابتدائی امور کا کسب کیے بغیر اپنے حقیقت کو ریاضت اور مجاہدوں کے ذریعے پاک صاف کیے بغیر حقیقت فنا سے مشرف کر دیے جاتے ہیں, اور اس وقت اس کا حال دو صورتوں سے خالی نہیں ہے. یا تو اس کو مقام نہایت میں روک لیتے ہیں, یا اس کو ناقص لوگوں کی تکمیل کے لیے عالم دنیا کی طرف لوٹا دیتے ہیں. پہلے صورت میں اس کی سیر مذکورہ والدس مقامات میں واقع نہیں ہوتی, اور وہ تجلیات اسمائی و صفاتی کی تفصیلات سے باخبر رہتا ہے. اور دوسری صورت میں جب اس کو عالم کی طرف لوٹا دیتے ہیں تو رجوع کے وقت اس کو سیر مقامات کی تفصیل پر واقع ہوتی ہے. تجلیات سے جن کی انتہا نہیں ہے اس کو مشرف کرتے ہیں. وہ ظاہر میں مجاہدے کی صورت رکھتا ہے, لیکن حقیقت میں کمال درجہ کے ذوق و لذت میں ہے, بظاہر ریاضت میں لیکن باطن میں نعمت و لذت میں ہے. اینکار دولت است کنوں تاکرہ دہن, یہ ہے عظیم کام میرے دیکھیے کیسے. اگر یہ کہا جائے کہ جب اخلاص ان احکامات میں سے جن کا بجانا نواجب ہے اس کی حقیقت فنا کے بغیر حاصل نہیں کی, تو نیک و ابرار عالم اور اچھے صالحین حضرات جو فنا کی حقیقت سے مشرف نہیں ہوئے وہ اخلاص کے ترک کرنے کی وجہ سے گناہگار ہوئے. ہم اس کے جواب میں کہیں کہ نفس اخلاص ان کو حاصل ہے اگرچہ اخلاص کے بعض افراد کے ضمن میں ہو, اور فنا حاصل ہونے کے بعد کمال اخلاص حاصل ہو جاتا ہے, اس کے تمام افراد کو شامل ہوتے ہیں. اس لیے مشائخ رسول کے کلام میں کہا ہے کہ اخلاص کی حقیقت فنا کے بغیر حاصل نہیں ہوتی, اور حضرات نے نہیں کہا کہ نفس اخلاص فنا کے بغیر حاصل نہیں ہوتی. لا الہ الا اللہ. حضرت رحمت اللہ علیہ کہ ہر کلام سے جو چیز مستفاد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان معرفت حاصل کرے, اور معرفت کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے کسی چیز کا علم ہونا, تو علم تو انسان کو جو کتاب بتا دے وہ حاصل ہوتا ہے, علم وہی ہوتا ہے. کتاب سے جو علم حاصل ہو یا کسی عالم سے سن لے یہ علم ہے. لیکن جس وقت انسان اس چیز کو جس کا علم ہے اس کو اچھی طرح جان لے پہچان لے اس وقت اس چیز کی معرفت حاصل ہوتی ہے. اب یہ جو کہ معرفت اور علم کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ اصل میں
علم حاصل ہو گیا، معلوم ہو گیا، پتہ چل گیا، لیکن جب تک میرا نفس بیدار ہے تو وہ میرے علم کو اپنے معنی پہ لائے گا، اس کے اندر اثر کرے گا۔ جتنا میرے نفس یعنی مجھے متاثر کرے گا تو میرے علم کو بھی متاثر کرے گا، میرے علم کو بھی متاثر۔ ویسے ہے تو لطیفہ، لیکن سمجھانے کے لیے عرض کروں، کسی نے کہا دو کیا ہوتے ہیں؟ تو جو بھوکا تھا اس نے کہا 4 روٹیاں۔ ظاہر دو تو 4 ہی ہوتے ہیں، 4 روٹیاں نہیں ہوتے، وہ تو 2 روٹیاں 4 روٹیاں ہوتی ہیں۔ لیکن جو بھوکا ہو تو اس کو تو یہی سمجھائی دے، اس کو تو یہی پتہ چلے گا کہ 2 4 روٹیاں ہوتی ہیں۔ یہ بعض لوگ شکی مزاج ہوتے ہیں، تو 2 آدمی اگر کسر پسر کر رہے ہوں نا تو سمجھتے ہیں کہ شاید میرے بارے میں کچھ کہہ رہے ہیں۔ اللہ کو لوگ کو معلوم بھی نہیں ہوتا کوئی ادھر بیٹھا یا نہیں بیٹھا، خیال بھی نہیں ہوتا بعض، لیکن ان کو بڑی فکر ہوتی ہے، عورتوں کو بڑی فکر ہوتی ہے کہ لوگ شاید ہمارے کپڑوں کو دیکھ رہے ہیں، اور اس کے بارے میں بہت خیال رکھتے ہیں۔ تو ظاہر ہے یہ ساری چیزیں نفسانی ہیں۔ انسان کا نفس جو ہے وہ انسان کے علم کو متاثر کر لیتا ہے، انسان کی شخصیت کو متاثر کر لیتا ہے۔ تو اب یہ جو نفس ہے اس سے بے نفسی کب آئے گی؟ اس نفس سے بے نفسی کب آئے گی؟ تو ظاہر ہے اس کے لیے پھر تزکیہ ہے، اور تزکیہ جب ہو جاتا ہے نفس کا تو انسان پر جس وقت نفس کا اثر کم ہو جائے تو فنا کی طرف وہ چلنا شروع کر لیتا ہے۔ یعنی اپنے تقاضے جو ہے اس کے، ان تقاضوں کی وجہ سے اب اس کے فیصلے نہیں بدلا کرتے، اور بدلا کرتے تو کم بدلا کرتے ہیں، کم بدلا کرتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ کمال اخلاص تب حاصل ہوتا ہے جب فنا کامل حاصل ہو۔ کمال اخلاص تب حاصل ہوتا ہے جب فنا کامل حاصل ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے اس کے جو ذاتی اعراض ہوتے ہیں وہ درمیان میں آ جاتے ہیں، اور اس وجہ سے کمال اخلاص اس کو حاصل نہیں ہوتا۔ تو یہی جو ہے نا مطلب حضرت فرما رہے ہیں کہ یہ چیز جو حاصل ہوتی ہے کمال فنا جو حاصل ہوتی ہے وہ اصل میں انسان کو اللہ کے سامنے کچھ نہ ہونا اس کا معلوم ہونے پر حاصل ہوتا ہے۔ یعنی جس وقت انسان ہر طرح جو ہے نا مطلب وہ جان لیتا ہے کہ سب کچھ اللہ ہی کرتا ہے اور میرا ہر معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، میری وہی حیثیت ہے جو اللہ میری رکھے، یہ چیز انسان کے اوپر جتنی کھلتی ہے تو اس سے انسان سے اپنا غائب ہوتا جاتا ہے، اپنا آپ غائب ہوتا جاتا ہے، نتیجتاً وہ فنا کے راستے پہ چل رہے ہوتے ہیں۔ ابھی آپ نے ماشاءاللہ جو نماز کے بعد مولانا صاحب نے درس دیا اس میں جو دعائیں نماز کے بعد کی گئی ہیں تو کیا کی؟ ایک تو استغفر اللہ تھا، پھر اللہم انت السلام منک السلام تبارک بتا رہے تھے سجدہ اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت آئے، اور اس کے بعد پھر دعا کون سی تھی؟ یعنی سب کچھ کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ اللہ تو جو دیتا ہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اور تو روکے اس کو کوئی دے نہیں سکتا۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ اس کا علم ہے، معرفت اس کے بعد آئے گا۔ اس دعا کا علم جو ہے وہ ہر اس شخص کے پاس آ گیا جس کو عربی آتی، ہر اس شخص کے پاس اس کا علم آ گیا
جس کو عربی آتی ہے وہ تھوڑا سا اس پر غور کر لے گا، جو اس کا معنی ہے وہ اس کو جان لے گا، اس کو پتہ چل جائے کہ واقعی ایسے ہی ہے۔ لیکن جس وقت جب میں کام کر رہا ہوں اس وقت کیا اس طرف میرا خیال ہے کہ فیصلے تو اللہ کر رہے ہیں، جو خیر ہے وہی پہنچاتا ہے، شر سے وہی بچاتا ہے، کیا میرا ہر فیصلہ اس کے مطابق ہے؟ اگر ہے تو پھر کہہ دیں علم تو اس وقت بھی ہے، علم تو اس وقت بھی ہے، لیکن فیصلے کیوں تبدیل ہو رہے ہیں؟ معرفت نہیں ہے، معرفت نہیں ہے۔ معرفت سے مراد یہ ہوتا ہے کہ انسان دل سے جان لے کہ ایسا ہوتا ہے، دل گواہی دے کہ ایسا ہوتا ہے، اس کی ہر کوشش اسی طریقے سے بن جائے جس طرح اللہ چاہتا ہے، تو یہ تو حاصل ہوتا ہے دل کی اصلاح سے، یہ تو حاصل ہوتا ہے دل کی اصلاح سے، لیکن اس پر عمل حاصل ہوتا ہے نفس کی اصلاح سے۔ جب تک نفس کی اصلاح نہ ہو اس وقت دل کی اصلاح ہو بھی جائے عمل کی توفیق نہیں ہوگی، کھڑنا نصیب ہوگا، رونا نصیب ہوگا، مانگنا نصیب ہوگا، یہ سارا کچھ ہوگا، لیکن عمل نصیب نہیں ہوگا، عمل نصیب نہیں ہوگا۔ عمل تب نصیب ہوگا جب نفس کی اصلاح ہو جائے گی، جب نفس ماننا سیکھ لے گا اس وقت عمل نصیب ہوگا۔ تو اب یہ جو عمل نصیب ہوتا ہے یہ فنائے نفس یہ ساتھ ہی نصیب ہوگا نا، اور جس کو کہتے ہیں یہ جو حقیقت کا جاننا ہے یہ فنائے قلب سے ہوگا۔ ہاں جی، اب یہ جو بات یہ ہے کہ اگر یہ دونوں چیزیں حاصل ہوں تو اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ پھر علم و عمل دونوں حاصل ہو جائے گا، علم و عمل دونوں حاصل ہو جائے گا۔ تو اب جب یہ والی بات سامنے میں آ گئی تو حضرت کی یہ بات بالکل سامنے آ گئی کہ فنائے کامل کے بغیر یہ چیز حاصل نہیں ہو سکتی، فنائے کامل کے بغیر یہ چیز حاصل نہیں ہو سکتی۔ اچھا، درمیان میں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت، تو یہ جو معرفت ہے وہ اصل میں ہم اللہ کو جانیں، ہم اللہ کو پہچانیں۔ ایک ہے اللہ کے صفات کا جاننا، ایک ہے اللہ پاک کی ذات کو جاننا۔ ہم ہر چیز میں تشبیہ کے شکار ہیں، ہم ہر چیز میں تشبیہ کے شکار ہیں، کیونکہ ہم کوئی بھی چیز بغیر تشبیہ کے سمجھ ہی نہیں سکتے۔ ہم جب کسی چیز کو سمجھاتے تو مثال دیتے اس طرح، ہاں جی بتاتے ہیں اس طرح، کیونکہ جس چیز کو دیکھا نہیں اس کو سمجھو گے کیسے؟ جس چیز کو دیکھا نہیں اس کو سمجھو گے کیسے؟ وہ کیسے سمجھ میں آئے گی؟ ہاں جی، یہ والی بات ہے۔ اب اللہ پاک کے بارے میں تو ہے لنترا نہیں، قرآن پاک میں کہ اس کو دیکھ نہیں سکتے، یہ حقیقت ہے، دیکھ نہیں سکتے۔ دوسری بات، قرآن پاک میں لے سکے مثل شیء، اس کی طرح کوئی نہیں ہے۔ اب بتاؤ، اللہ کو جاننا بھی ہے لیکن تشبیہ کی طرف جانا بھی نہیں ہے، اللہ کو جاننا بھی ہے لیکن تشبیہ کی طرف جانا بھی نہیں ہے۔ اس صورت میں پھر کیا کرو گے؟ لا الہ الا اللہ، کیا کرو گے؟ اللہ جل شانہ تو اپنی ذات میں مستقل ہے، وہاں تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو جو ہم کر سکتے ہیں وہ اپنے آپ کو مٹا سکتے ہیں، جو اختیاری ہے
جتنے جتنے مٹتے جائیں گے اللہ کی سمجھ آتی جائے گی، جتنے جتنے مٹتے جائیں گے اللہ کی سمجھ آتی جائے گی۔ مطلب یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو جاننا چونکہ ممکن نہیں، اللہ تعالیٰ کو چونکہ دیکھنا ممکن نہیں ہے، اور تمہارا ہر چیز دیکھنے کے ساتھ وابستہ ہے، احساس کے ساتھ وابستہ ہے، یہ چیزیں جب تک رہیں گی اس وقت تک وہ چیز حاصل نہیں ہو سکتی، مناسبت نہیں ہے، اس چیز کو حاصل نہیں کر سکتے، لہٰذا اس کو حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو مٹانا ہوگا، جتنا جتنا مٹتے جاؤ گے اتنا اتنی حقیقت کھلتی جائے گی۔ ہاں جی ٹھیک ہے، یہ والی بات ہے۔ تو یہاں جو فرمایا کہ اللہ جل شانہ کی معرفت جو ہے وہ فنائے کامل کے ساتھ حاصل ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کیونکہ اللہ جل شانہ کی ذات بے چون و بے چکون ہے، یعنی اس کی طرح کوئی ہے نہیں، اس کی طرح کوئی ہے نہیں، لہذا جہاں تک بھی آپ کا نفس کچھ ہے کا بات کرے گا اس وقت تک تو سمجھ نہیں آ سکتا، تو جو کچھ ہے کا نعرہ جہاں سے آ رہا ہے اس کو بھی ہم ختم کر سکتے ہیں، جب اس کو ہم ختم کر لیں پھر ہم پر کھلے گی حقیقت اللہ تعالیٰ کی ذات، آئی اس کی معرفت ہم پر کھلے گی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اللہ کو دیکھ لیں گے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اللہ کو دیکھ لیں، کیونکہ موت سے پہلے تو ممکن نہیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہے ہماری کیفیت ایسی ہو جائے گی جیسے ہم نے دیکھے ہوئے، جیسے کہ ہم اس کو دیکھ رہے ہوں، ہماری کیفیت ایسی ہو جائے گی، دیکھ تو سکتے نہیں ہیں، کیونکہ عارفین فرماتے ہیں کہ جس کی چیز کے بارے میں خیال ہے کہ اللہ ایسے ہے تو کہہ دو کہ ایسے نہیں ہے، کیونکہ تمہارا جو خیال ہے وہ جس چیز سے بھی بنا ہے وہ فانی ہے، وہ نہیں، مطلب اس کی مثال نہیں ہے، وہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جو بات ہے کہ اللہ جل شانہ کے ذات کا جو ادراک ہے وہ تو ہوتا ہے، لیکن کیسے ہوتا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اس میں جو ہمارے علم کو گدلا کرنے والی چیزیں ہیں جب تک وہ ہوں گی اس وقت تک ہم لوگ معرفت تک نہیں جا سکتے، تو اس چیز کو مٹاتے جائیں گے تو پھر اس کے بعد دل کی آنکھوں سے وہ کیفیت حاصل ہوگی جیسے کہ ہم نے اللہ کو دیکھا ہوا یا دیکھ رہے ہیں۔ دل کی آنکھیں اس وقت تک بند ہوتی ہے جب تک اس کے سامنے نفس کی رکاوٹیں ہوتی ہیں، دل کی آنکھیں اس وقت تک بند ہوتی ہے جب تک اس کے سامنے نفس کی رکاوٹیں ہوتی ہیں، تو نفس کی رکاوٹوں کو دور کرنا پڑتا ہے، پھر انسان کی دل کی آنکھیں کھلتی ہیں اور اس کے ذریعے سے پھر وہ اللہ کو پہچانتا ہے، یہ والی بات ہے۔ لیکن ایچ کسرا فان گردد و فنا نیست دربار کائن کے، جب تک انسان کو فنا حاصل نہ ہو وہ بارگاہ کبریا میں کیسے جا سکتا، یہ والی بات ہے، اس کو معرفت حاصل نہیں ہو سکتی۔ ہاں جی، اور یہ فنا ہر ایک کی چونکہ برابر نہیں ہوتی، لہذا ہر ایک کی معرفت ایک جیسی نہیں ہے، ہر ایک کی معرفت ایک جیسے نہیں ہے، جتنی کسی کی معرفت ہے اتنی اس کی، جتنی اس کسی کے جو ہے وہ ہے فنا ہے اتنی اس کی معرفت ہے۔ میں ایک بات عرض کرتا تھا اکثر مکتوبات شریف کے درسوں سے پہلے،
وہ عرض کرتا تھا کہ جب تک کسی کو وحدت الوجود کی کیفیت حاصل نہ ہو اس وقت تک کمال اخلاص حاصل نہیں ہو سکتا، ریا سے نہیں جانا چاہیے۔ یہ بات میں بہت عرصے سے مطلب کہتا رہا ہوں، اگر آپ جنم وہ اپنے بیانوں میں دیکھیں، یہ بات عرصے سے یہ کہتا رہا کہ جب تک وحدت الوجود کی کیفیت کسی کو حاصل نہیں ہو اس وقت تک انسان کو ریا سے چھٹکارا نہیں مل سکتا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ وحدت الوجود دو قسم کا ہے، ایک شکر کے ساتھ ہے اور بغیر شکر کے۔ جو شکر کے ساتھ ہے اس میں جو انسان معذور ہوتا ہے وہ تو اس کا جو علم ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے کہ کوئی ہے اور اللہ کے علم، اس کا علم بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس کو وحدت الوجود شکر کے ساتھ کہتے ہیں، لہٰذا وہ تو اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کے قائل ہی نہیں ہوتے، لہٰذا وہ تمام چیزیں ان بیلنس ہو جاتی ہیں، جس کا بیلنس خالق و مخلوق کا ہے وہ نہیں مطلب ہو پاتا، تو یہ معذور ہوتے ہیں۔ لیکن جب وہ اس سے نکلتے ہیں تو وہ جب شکر سے سہو میں آتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے، علم واپس لوٹ آتا ہے۔ امیر حضرت نے بات فرمائی کہ جب واپس آتا ہے تو پھر اس کو وہ 8-10 مقامات تفصیل کے ساتھ طے کرائے جاتے ہیں۔ ہاں جی، تو پھر وہ جو ہے نا وہ جب واپس آتا ہے تو پھر وہ اس کا جو علم ہے واپس آ جاتا ہے۔ ہاں جی، پھر وہ تمام چیزوں کا حق ادا کر سکتا ہے۔ وہ اس کا جو نفس ہے وہ درمیان میں حائل نہیں رہ پاتا، لیکن اس کا علم چونکہ آ جاتا ہے لہذا اب وہ جانتا ہے کہ خالق بھی ہے، مخلوق بھی ہے، شریعت بھی ہے، اس پر عمل بھی ہے، یہ ساری چیزوں کو وہ جاننے لگتا ہے۔ تو یہ توحید جو وحدت الوجود یہ شکر کے بغیر ہے، اسی کو بعد میں حضرت نے وحدت الشہود کہہ لیا، وحدت الشہود کہہ لیا۔ اب یہ وحدت الشہود کے بارے میں ابھی حضرت نے فرمایا ہے، یہ اس کے اندر یہ بات فرمائی کہ یہ جو شہود ذاتی ہے یہ کسی کو حاصل نہیں ہوتی۔ شہود ذاتی جو ہے یہ کسی کو حاصل نہیں ہوتی، یعنی اس وجہ سے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ شہود کا مطلب تو دیکھنا ہے، تو یہ چونکہ یہ کیفیت کسی کو حاصل نہیں ہو سکتی تو پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ دیکھیں نا، عبارت شہود ذاتی کا ذکر اس کے معنی کا اولی کے صفحہ کی دوسری پر ظاہر نہیں ہے۔ تو شہودی ذاتی جو ہے وہ اصل میں یہ ہے کہ جیسے ان تعبد اللہ کا انک تراہ ہے، وہ کیفیت ان کو حاصل ہو جاتی ہے کہ جیسے وہ دیکھ رہے ہوں، یہ نہیں کہ دیکھ رہے ہوں، جیسے کہ وہ دیکھ رہے ہوں، یا اس کے اوپر جو اثر ہے وہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ اس کے لیے آسان الفاظ الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ان حضرات کی برکت سے اللہ پاک نے جو القاء فرمائے ہیں جس کی وجہ سے کافی لوگوں کو آسانی ہو گئی ہے، ہاں جی، وہ یہ کہ ایک ہے اللہ کا وجود دیکھنا، یہ تو ممکن نہیں، یعنی اللہ پاک کی ذات کو دیکھنا نہیں تو ممکن نہیں، اللہ پاک کی ذات کو دیکھنا یہ تو ممکن نہیں، لیکن اللہ کی موجودگی کو محسوس کرنا یہ آدمی کر سکتا ہے۔ اللہ کے ذات کو دیکھنا تو ممکن نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی موجودگی کو محسوس کرنا یہ ہر ایک کر سکتا ہے۔ اب یہ موجودگی کو جو محسوس کرنا ہے یہ مجھ سے کون سی چیز روک رہی ہے؟ میرے نفس ہی ہے نا، اور جو میں محسوس نہیں کر رہا ہوں تو وہ کون سی چیز؟ کیوں؟ میرے خیال، وہ کہتے ہیں جی میں مراقبہ کرتا ہوں میرے خیالات ادھر چلے جاتے ہیں، تو آخر کوئی چیز پیچھے ہے تو چلے جاتے ہیں نا۔ تو یہ جو موجودگی کو محسوس کرنا ہے یہ میرا نفس اس کے اندر حائل ہے، ٹھیک ہے نا، وہ جو ہے مسئلہ کرتے ہیں۔ اب اگر میں اس نفس کو ختم کرنا شروع کر لوں، مطلب جس کو اگر فنا حاصل کرنا شروع کو، جتنا فنا حاصل ہوتا جائے گا اتنا یہ موجودگی کا جو احساس ہے یہ ماشاءاللہ بڑھتا جائے گا، حتیٰ کہ اتنا احساس بڑھ جائے گا جب یہ بالکل ختم ہو جائے گا کہ بالکل ایسے جیسے کہ ہم اللہ کو دیکھیں، مطلب یہ چیز یہ اصل میں شہود ذاتی کی تعریف، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی دیکھ لیتا ہے، کیونکہ مطالبہ دیکھنے کا ہے نہیں، موسیٰ علیہ السلام کے لیے نہیں تھا تو باقی کے لیے کیا ہوگا؟
موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب یہ فرمایا گیا کہ لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا، تو اور کون دیکھ سکتا؟ لیکن یہ جو بات ہے یہ اچھا، یہ جو حضرت نے بات فرمائی ہے ذات اور صفات والی، یہ بھی بڑھیا ہے. لا الہ الا اللہ، صفات کا ایک خارج میں موجود ہے. جس وقت انسان صفات کے مراقبے میں ہوتا ہے تو وہ صرف جس صفت کے مراقبے ہیں اسی صفت کو جان رہے ہیں، اس صفت کو جان رہے ہیں، تو اس وقت وہ ذات کے معرفت کے لیے حجاب بن سکتا ہے. ذات کی معرفت کے لیے وہ چیز حجاب بن سکتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کا نام اللہ کی ذات کے لیے حجاب بن سکتا ہے. جس وقت میں کہتا ہوں اللہ، تو میری توجہ کدھر جاتی ہے؟ اللہ کے نام کی طرف جاتی ہے، اللہ کی طرف جاتی ہے. یہ اصل میں اس کو طے کرنا آسان نہیں ہوتا. تو یہ جو بات ہے کہ یعنی جو صفات ہیں اس میں تو جو ذات کی طرف متوجہ ان کو تجلی ذاتی حاصل ہے، یہ نہیں کہ وہ ذات کو دیکھ رہا ہے. حضرت جو مطلب جو اس میں محمدی مشرب حضرات کے لیے فرماتے ہیں ان کو مطلب جو ہے نا وہ تجلی ذات حاصل ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ذات کو دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ذات کو تو کوئی دیکھ نہیں سکتا. لیکن یہ جو بات میں عرض کرتا ہوں یہ ذرا تھوڑی سی بڑی مطلب جو ہے نا اہم بات ہے، لیکن وہ جو ہے ذرا اللہ کرے کہ سمجھا سکوں. وہ دیکھیں یہ ہے تجلی ذاتی. ذات تجلی کس کی طرف سے؟ میری طرف سے، ادھر سے، تو ادھر سے ہے. تجلی ذات کی ادھر سے ہے. میرے صرف یہ والی بات ہے کہ میرے لیے کوئی حجاب تو اس میں نہیں ہے، میرے لیے کوئی حجاب تو اس میں نہیں ہے. اب اگر میرے لیے کوئی چیز حجاب بن جائے تو مجھے نہیں ہوگی، حالانکہ تجلیات موجود ہے، لیکن میرے لیے نہیں ہوگی کہ میرے لیے وہ چیز حجاب بن گئی. میرے لیے وہ چیز حجاب بن گئی. تو میرے لیے جو چیز حجاب بن گئی ہے، اگر میں اس حجاب کو دور کر سکوں تو پھر تو تجلی ذات حاصل ہو جائے گی. اب اس وقت تجلی ذات کے حاصل ہونے کی وجہ سے میری کیفیت ایسے ہو جائے گی جیسے میں ذات کو دیکھ رہا ہوں، حالانکہ وہ صرف کیفیت ہوگی، اصل دیکھنا نہیں ہوگا، لیکن ہوگا اس تجلی ذات کی برکت سے. اس تجلی ذات کی برکت سے یہ چیز حاصل ہوگی. تو جس کو تجلی ذات حاصل ہے اس کے اوپر وہ کیفیت آئے گی جیسے کہ وہ دیکھ رہا ہو، مطلب جو ہے نا اس کو تجلی ذات کا شہود. ورنہ پھر وہ صفات کے اس میں معجوب ہو جائے. تو اس پہ حضرت نے یہاں اس حقیقت جذب و سلوک بہت کلام فرمایا ہے. میرے خیال میں اگر وہ آپ حضرات تھوڑا سا مطلب اس کو لیں واپس اپنے تصور میں، تو بہت کلام فرمایا کہ تجلی ذات ہو، تجلی صفات، محمدی مشرب ہو، اور جو محمدی مشرب نہیں ہے وہ سب چیزوں کی بارے میں بڑے تفصیل کے ساتھ کلام فرمایا. لیکن اس کا جو لباب ہے وہ الحمدللہ آج کے مکتوب کی برکت سے الحمدللہ ہو گیا. شکر الحمدللہ. یا کریم یا کریم یا